بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ جو لوگ اس وقت پاکستان کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں وہ بڑے غیرت مند لوگ ہیں۔ اللہ نے بہرحال طاقت ان کو دی ہے، پولیس تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کے قبضے میں ہیں۔ وہ کم از کم ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ تو ہمیں پتہ ہے جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، جو کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس طرح کھل کھلا کے کوئی پاکستان کو گالیاں دے گا، پاکستانی جرنیلوں کو گالیاں دے گا، ان کی بیٹیوں کو مخاطب کر کے باتیں کرے گا، ان کے رشتہ داروں کو مخاطب کر کے چیلنج کرے گا، ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس بندے کو کم از کم پاکستانی آئین کے مطابق تو یہ اس کی اوقات یاد دلائیں گے۔ لیکن ہم کتنے جاہل لوگ ہیں، کتنے بیوقوف لوگ ہیں۔ وہ اس قوم کے ایک بانی پاکستان کے مزار کی بے حرمتی کرنے والا، بانی پاکستان کے مزار کی بے حرمتی کی تو سزا اس بندے کو کوئی ملی نہیں، کسی نے اس کو پکڑا نہیں، کوئی کیس نہیں بنایا، کچھ کیا نہیں، بلکہ ذلیل کر دیا الٹا کہ جی وہ فوج والوں نے کیا تھا تو انہوں نے مجبور کیا تھا تو یہ کیا تھا تو وہ کیا تھا، اس کو گند ڈال دیا اور ہر بندے کو اجازت دے دی کہ گند نکالو، گالیاں کہہ دوں گا تمہاری ایسی تیسی۔ ہمیں کیوں پاکستان تم نے بنا کر دیا تھا؟ ہماری اوقات نہیں تمہیں پتا تھا؟ اب اس نے کہ یہ کیپٹن صفدر نے جو یہاں یوتھ کنونشن میں جو تقریر کی، میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، یقیناً آپ تک وہ پہنچ گئی ہوگی، اور جس طرح کی دھمکیاں تھیں، ان دھمکیوں کے تھوڑی دیر بعد جب انہوں نے بتایا کہ ہم یہ پروگرام بنا رہے ہیں، ادھر آئیں گے اور ایسی تمہاری نیب کی اور تمہاری ریڈ زون کی، تم ہمیں پکڑنے والے کون ہو؟ انہوں نے جب یہ کہا تو یہاں جناب تھرتھلیاں مچیں اور انہوں نے سنا بڑے بندوبست بھی کیے ہوئے تھے، لیکن عدالت نے 12 اپریل تک حکم دے دیا خبردار ان کو گرفتار نہیں کرنا، خبردار وہ جلوس کیا چاہے ساری دنیا اکٹھی کر کے لے کر جائے، جمہوریت ہے اس ملک میں، ہے یہ کوئی امریت والا ملک ہے ماما؟ چاہے وہ لاکھ بندہ لے کر جائے، ساتھ بندوقیں لے کے جائیں، اینٹیں لے کے جائیں، ڈنڈے لے کے جائیں، تم مامے لگتے ہیں روکنے کے؟ نیب کے گیٹ تک جو ہے وہ جائیں گے ساتھ۔ اب انہوں نے خدا جانے راتوں رات کیا انقلاب آیا۔ ایک تو یہ ٹھکا ٹھک دعوے کر رہے تھے عمران خانیے بھی اور دوسرے سے نیب والے بھی بیچارے کہ جناب ہم نے تو ریڈ زون بنا دیا، ہم نے تو رینجر منگا لیا، تو یہ کر لیا تو وہ کر لیا ہے۔ آج ان کا کل شام ہی میرے خیال ہے ان کا وہ قبض ہو گئی ان کو بہت سخت قسم کی، اور آرڈر آ گیا کہ نا جی بالکل نہیں، ہم نے تو ملک کے عظیم تر مفاد میں یہ جناب یہ کرونا وغیرہ کے، اور کرونا کے مفاد، کرونا ہو رہا ہے اس خوف سے تو لوگوں کو پریشانی نہ ہو تو ہم نے یہ ملتوی کر دیا۔ کیا ملتوی کر دیا؟ کیا ملتوی کر دیا؟ کیس ختم کر دیا ہے؟ کیس بھی ختم کرو گے، کیس بھی ختم کرو گے، بڑے پیسے ہیں نواز شریف کے پاس، تمہاری ایسی تیسی، تم کیس بھی ختم کرو گے۔ اگلے جلوس کا اعلان ہوا نا، اگلا جلوس وہ کریں گے تمہارے گھر پر، تمہارے گھر کے سامنے۔ نہ عدالت نے تمہیں بچانا ہے، نہ پولیس بھی ان کی ہے، لیکن نا ساری بھرتیاں انہی کی ہوئی ہیں پچھلے 30 سال میں۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ سندھ اور پنجاب میں 98% پولیس ان کی اپنی ہے۔ کیا کرو گے تم؟ اپنے کارکنوں کو بھیجو گے؟ سول وار کراؤ گے؟ تم کچھ نہیں کر سکتے، صرف ایک کام کر سکتے ہو، 1.5 روپیہ بڑھا دو بجلی کا، 5 روپے ایک مہینے میں، یہ 2 سال میں
5 روپے ایک یونٹ کے بڑھا دیے ہیں ظالموں نے. اب 140 ارب کے نئے ٹیکس آج ٹھوک دیے ہیں. کیا کریں لوگ؟ جو تمہارے خان صاحب جو آپ کے حامی ہیں نا، ان کو تو آپ کوڑے مار رہے ہیں روزانہ. ہر روز وہ بیچارے پچھلے ان پہ تیل مل کے اپنی کمر پہ کچھ آرام لگا رہے ہیں کہ کچھ پچھلے کوڑوں کا اثر ختم ہو تو نئے آپ مارنے شروع کر دیتے ہیں. اچھا جی، خیر یہ ہے کہ ٹلگی بلا جناب 26 اپریل کو راوی امن امن لکھتا ہے کیونکہ نیب نے کہہ دیے. اب یہ ہے کہ جتنے یہ ہیں ہمارے ماشاءاللہ جو یہ ہمارے خاص طور سے سینٹرل پنجاب کے جو گنڈے بدماش لوگ ہیں، یہ جو قاتل واتل ہیں، یہ جو اشتہاری ہیں، ان کے ساتھ بھی بڑی بڑی فوج ہوتی ہے. ان کے پاس بھی بڑے بڑے اسلحے بردار لوگ ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی پیشی پہ 2 ٹرک بھر کے لے آیا کریں اور اندر پیغام پہنچایا کریں. اندر تو خبر خیر پہلے ہی پہنچ جائے گی. بری ہو جایا کریں، ضمانتیں کرا لیا کریں. ایسے کیا ضرورت ہے؟ اور ٹھنڈو اگر اسی طرح کام چلنا ہے چلائیں. ڈو ان دا روم ایز دا رومن ڈو. لیکن نا جی، لیڈر جو مثال قائم کرتے ہیں وہ اپنے حامیوں کے لیے کرتے ہیں نا. اگر جج نے فیصلہ آپ کے خلاف دیا تو اس پہ حملہ کرو، سپریم کورٹ پہ حملے کرو، ہائی کورٹوں پہ حملے کرو. نیب نے اگر طلب کی ہے کہ جناب والا اگر جان کی امان پائیں تو آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے تھے، حملہ کر دو. ایسی ان کی یہ کون ہوتے ہیں آپ سے پوچھنے والے؟ اچھا جی، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح کی گندی زبان اس بندے نے استعمال کی ہے، لیکن کوئی جواب میں نہ کوئی ربٹل ہوگا ادھر سے بھی. لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس وقت جو بندہ یہ گیم چلا رہا ہے نا انٹرنیشنل اسٹیبلش میں، اس کو ہماری رگ رگ کا بد ہے. ایک نا وہ میں دیکھ رہا تھا آج، یہ جو ٹک ٹاک وغیرہ ہوتی ہیں، ایک عورت کہہ رہی تھی، بڑی خوبصورت سی عورت، وہ کہتی بندے کے نا جسم میں پتہ نہیں 50,000 کے کتنے لاکھ یہ ہوتی ہیں رگیں اور وریدیں، یہ جو ہماری جسم میں ہوتی ہیں نا. کہتی لیکن عورت کو پتہ ہوتا ہے کہ مرد کی کون سی رگ لاکھ میں سے دبانی ہے جس کو رزلٹ ملے گا. سر جی، ان کو پتہ لگ گیا آپ کی کون سی رگ دبانی ہے، دبا دیتے ہیں اور مطلوبہ نتائج بھی ان گنڈے بدماشوں کو مل جاتے ہیں. اسے یہ جمہوریت کہتے ہیں. یہ جمہوریت ہے. ایک محتسب ادارے نے جو پاکستان کے آئین کے مطابق بنایا گیا ہے، پاکستان کی ایک سٹیزن سے کہا کہ جناب محترمہ، ہم نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کی اوقات 1,00,000 روپے کی ہے، لیکن آپ کے پاس تو ہیں 25 کروڑ روپے، باقی پیسے کہاں سے آئے پلیز ہمیں بتا دیں. وہ تو بتانے کے بجائے دھمکی دیتی ہے کہ میں اپنے ساتھ وہ لے کے جاؤں گی، اپنی فوج لے کے جاؤں گی، اپنی عوامی فوج لے کے جاؤں گی. اور ساتھ جناب وہ جو اس کے جانسار ہیں دوسرے پیپل پارٹی کے اور وہ ہمارے ملا صاحبان، وہ بھی ڈنڈے لے کے تیار کھڑے ہیں کہ ہم اپنی بہن پہ اپنی باجی پہ جان دے دیں گے، تمہاری ایسی تیسی. یہ تو ہے ایک. اب اسی کھیل کا دوسرا ایکٹ آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے یوتھ کنونشن میں اس جو میں حوالہ دے رہا ہوں جس ویڈیو کا، ایک نوجوان سے ہاتھ کھڑا کرایا، میں باغی ہوں. تو نعرے پتہ کیا لگے؟ رسیدیں دو، آسم باجوہ رسیدیں دو، اس سے رسیدیں مانگ رہے ہیں. اور جب ادھر سے صحیح مطلب غیر قانونی طریقے سے رسیدیں مانگ رہے ہیں، قانونی طریقے سے مانگی گئی ہے، تو کہتے ہیں تمہاری ایسی تیسی، تم کون ہوتے ہیں بولنے والے. لیکن میں کہتا ہوں آپ اس پہ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان نے کہا نہیں کسی کے باپ کی ضرورت نہیں ہے مجھے بلا کر دکھائے.
کہا نہیں. میں پوچھتا ہوں یہ چیئرمین نیب سے، کیا ہم اندھے لولے لنگڑے ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آتا، اخبار نہیں پڑھتے یا خبر نہیں رکھتے دنیا کی؟ انہوں نے کہا تمہارے باپ کی، کسی کے باپ کی ہمت نہیں، ایک دفعہ نہیں 10 مرتبہ کہا کہ مجھے نیب میں بلائے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، فلانا کر دوں گا، میں ٹیم کر. اس کا مطلب تم گنڈوں سے ڈرتے ہو؟ گنڈوں سے ڈرتے ہو؟ طاقتور سے ڈرتے ہو؟ تمہارا انصاف صرف اس غریب کے لیے جس نے بینک کے 10,000 روپے کی قسط نہیں دی، اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہو؟ جس کا 10,000 روپے کا چیک کیش نہیں ہوا، اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہو؟ اللہ کے غضب سے ڈرو، اللہ کے غضب سے ڈرو، تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا اللہ نے کیا کر دینا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، قرآن اور نماز سے ہدایت حاصل کریں. اس بدترین دور میں، اس پورا شوب دور میں ہمارے لیے آخری سہارا صرف ہمارے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. آپ کی جوتیوں کا صدقہ مانگ کے اپنے بچوں کی زندگیوں کا تحفظ مانگو اللہ سے. یہ نہیں کچھ کریں گے. ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز سے ہدایت حاصل کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا شکریہ.